السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں اور عزیزوں، آج میں آپ حضرات کی خدمت میں علماء کرام کی فضیلت کو قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کروں گا انشاءاللہ۔ لہٰذا آپ حضرات سے میری عاجزانہ درخواست ہے کہ میری اس ویڈیو کو ہر شخص تک پہنچا دیجیے گا، اور خاص طور پر ان تک ضرور پہنچائیے گا جس نے علماء کرام کی شان میں گندے اور غلیظ الفاظ کا استعمال کیا ہے، تاکہ اسے پتہ چلے کہ ہم نے کیسی پاکیزہ اور مقدس ہستی کی شان میں گستاخی کی ہے، اور یہ بھی پتہ چلے کہ ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے اور حدیث کیا کہتی ہے۔ بہرحال بات کرنے کو بہت ہیں، چلتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ دوستوں اور عزیزوں، دین اسلام ابدی اور لازوال دین ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ اس دین کو باقی رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے جہاں کتاب کو نازل کیا، وہیں کتاب کی تفہیم اور تشریح کے لیے افراد و اشخاص کو بھی پیدا کیا جو کتاب اور اس کے احکام کی مکمل حفاظت کرتے ہیں اور اس کے مسائل سے انسانوں کو واقف کراتے ہیں، زمانے کے حالات کے تناظر میں اس میں غور و فکر کر کے مسائل مستنبط کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد دین اور ایمان کی یہ ذمہ داری ایسے افراد کے ہاتھ آئی جنہیں حدیث کی روشنی میں علماء کہا جاتا ہے۔ یہ وہ پاک ہستی ہے جنہوں نے مسلسل محنت اور عمل بہم کے ذریعے دین کی حفاظت کا بیڑا اٹھا لیا ہے۔ دین اسلام پر وارد ہونے والے ہر اعتراض کا قرآن و حدیث کی روشنی میں دفاع کیا، اس کے لیے ہر طرح کی قربانی انہوں نے پیش کی، اور کبھی بھی دین کی حفاظت اور اشاعت سے غفلت اور سستی نہیں برتی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں علماء کرام کی خوب جم کر تعریف کی گئی اور ان کے مقام و مرتبہ کو بتلایا گیا اور انہیں عزت و تکریم کی نگاہ سے دیکھا گیا اور ان کی اہمیت و فضیلت کو اجاگر کیا گیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالی نے فرمایا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھئے کہ عالم اور جاہل دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح ایک مقام پر فرمایا کہ اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں بلند درجات عطا فرمائے گا ان مومنین کو جو اطاعت گزار اور اہل علم یعنی علماء کو۔ بندوں میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہی ہیں، اور علماء ہی کرام کو بتلایا گیا ہے۔ کسی چیز کی جانکاری کے لیے انہی کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح انداز میں علماء کرام کی فضیلت کو بیان کیا ہے،
اور ان کی ناقدری کرنے والوں، ان کی توہین کرنے والوں کے بارے میں بڑی سخت وعیدیں ذکر کی ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہی ہے جیسے میری فضیلت تم میں کے ادنا پر، جیسے میری فضیلت تم میں کے ادنا پر۔ پھر فرمایا، اللہ تعالی، اس کے فرشتے، آسمان اور زمین والے، حتیٰ کہ چونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں پانی میں عالم کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتی ہیں۔ ایک اور حدیث میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے جیسے چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر۔ بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء نے کسی کو روپیہ پیسہ دھن دولت کا وارث نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے علم کا وارث بنایا ہے۔ لہذا جس نے علم دین کو حاصل کر لیا، اس نے علم نبوی کے پورا حصہ کو پا لیا۔ چند دینی معلومات کی بنیاد پر علماء سے بحثیں کرنا روز کا معمول بن چکا ہے۔ ان کی شان میں توہین آمیز کلمات کہنا بعض کا محبوب مشغلہ بن گیا ہے۔ علماء اکرام کی توہین کرنے اور انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھنے اور اذیت و تکلیف پہنچانے والوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعیدیں ذکر کی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے علماء کی عزت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں، یعنی ہمارا اور اس کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 شخص ایسے ہیں جن کو منافق ہی تکلیف دے سکتا ہے۔ نمبر 1 وہ شخص جو اسلام کی حالت میں بوڑھا ہو گیا۔ نمبر 2 عالم دین۔ نمبر 3 عادل بادشاہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عالم زمین پر اللہ کی حجت ہے، پر جس نے عالم کی عیب جوئی کی وہ ہلاک ہو گیا۔ چنانچہ ان روایات کی روشنی میں آج کے معاشرے کا جائزہ لیں کہ آج لوگوں نے کیسی جرأت کے ساتھ علماء کی توہین اور ان پر بیجا تنقید کرنے کو اپنے شیوا بنا لیا ہے، جبکہ انہیں خود اپنے اعمال و کردار کی فکر نہیں ہے۔ آج کل علماء کرام کی جو ناقدری، ان کے ساتھ بے ادبی و گستاخی اور انہیں برا بھلا کہنے کا جو رواج بنتا جا رہا ہے، اس پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے۔ غیر تو غیر، اپنوں نے بھی علماء کو تنقید کا نشانہ بنا لیا ہے۔ جس کسی مجلس میں بیٹھیں گے، جب تک کسی عالم کے خلاف اپنے دل کی بھڑاس نہ نکالیں گے، انہیں چین و سکون میسر نہیں آتا۔